گھروں کی طرف اس کو دھکیل دیا تاکہ وہاں اس کی صفائی ہو جائے. تو یہ ایک پمپ ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں. لیکن دین کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے یہ اصل میں روح انسانی کا مرکز ہے اور محل ہے. یہ روح جو ہے، اور اس روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ہے. لہذا اس قلب کی گہرائی آپ ناپ نہیں سکتے. اس میں جو بہت خوبصورت بات کہی ہے سلطان باہو نے، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دینا دیا جانے ہوں. یہ دل جو ہے تو دریاؤں سے اور سمندروں سے زیادہ ڈونگے ہیں ان کی گہرائی کے اندر. تو قرآن جب ایمان اس گہرائی میں جاگزین ہو جائے، اب یہ احسان کوئی اور آرٹیفیشل شے نہیں ہے. احسان کو اس سے علیحدہ کوئی شے نہیں ہے. جو اس درجے پر فائز ہو جائے ان کے سر پر کوئی سینگ نہیں آ جاتے. یہی اسلام، اس کے اندر حسن پیدا ہو جائے، نکھار پیدا ہو جائے، خوبصورتی پیدا ہو جائے. بہتر سے بہتر انداز میں اسلام اور ایمان کی منزل طے کرتے ہوئے انسان وہ یقین کی ان گہرائیوں تک پہنچ جائے. اب ایمان کی ان دو کیفیتوں کا ذکر سورہ حجرات میں موجود ہے. ایک آیت کا تو بار بار ان گفتگو کے دوران حوالہ آیا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوب. ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. جب تک ایمان دل میں داخل نہیں ہوا تم مومن نہیں ہو. ہاں مسلم ہو، تم کہہ سکتے ہو، دعویٰ کر سکتے ہو مسلمان. لیکن اسی صورت میں صحابہ کرام اس اعتبار سے جہاں پہنچ گئے تھے اس کا تذکرہ ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے تو تمہارے لیے ایمان کو نہایت محبوب کر دیا ہے اور اس کو خوشنما بنا دیا ہے تمہارے دلوں کے اندر. اور وہ دلوں میں وہ ایمان زینا، تزیین کسے کہتے ہیں؟ زینت. اس کو پوری زینت دے دی ہے تمہارے دلوں کے اندر. یہ ہے وہ کیفیت جو صحابہ کرام کو حاصل ہو چکی تھی اور وہ در حقیقت اسی ایمان کی جو ہے گہرائی کی نتیجہ. باقی یہ کہ جو کیفیات بعد میں ہمارے ہاں تصوف کی وجہ سے آئی ہیں، کیوں آئی ہیں، کس وجہ سے آئی ہیں، ان کا اور یہ اسلام کا جو اصل جو ہے سلوک محمدی جسے میں کہہ رہا ہوں یا سلوک قرآنی جسے ہم کہیں گے یا جسے میں نے احسان اسلام کہا، ان میں کیا فرق ہے، اس پر یہ میرا کتابچہ جو ہے وہ بہت اہم ہے. مروجہ تصوف یا سلوک محمدی یعنی احسان اسلام. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ اب میں مزید اس پر یہاں گفتگو نہیں کر سکتا، اس میں ذرا دقیق معاملات بھی آتے ہیں. یہ تو مطالعے سے متعلق ہیں یہ چیزیں کہ ان کو پھر گہرائی میں سمجھنے کے لیے پورا نفس بنفس مطالعہ کیا جائے. اور خاص طور پر اس کا ایک انگریزی ترجمہ ہوا ہے اور اس میں کچھ اضافے بھی کیے ہیں. اور یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پڑھے لکھے جدید تعلیم یافتہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کے اندر جب کبھی دین کی طرف رجحان پیدا بھی ہوتا ہے تو وہ تصوف کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو اس حقیقت کو ان پر منکشف کرنے کے لیے ریئلٹی آف تصوف ان دی لائٹ آف دی پروفیٹک ماڈل، حضور سے بڑے کون ہوں گے جنہوں کے لوگوں کو احسان کی تعلیم اور تربیت دی اور تزکیہ کیا اور قرب خداوندی کے مراحل طے کروائے. حضور سے بڑھ کر کون ہوگا؟ ان کا طریقہ کیا تھا، انہوں نے کس طور سے کیا تھا، اور یہ جو ہمارا مروجہ تصوف ہے وہ کس طور سے اس سے ایک علیحدہ راستہ، اگرچہ اس کی وجہ ہے، اس کا سبب ایک ہوا ہے خاص جس کو بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں ہے. بہرحال اس پر تیسرے سوال کی بات ختم ہوئی. چوتھا سوال پھر کیا ہے حضرت جبرائیل نے حضور سے، اخبرنی عن الساعہ، اب مجھے ذرا قیامت کے بارے میں بتائیے. آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل. ان کے سوال کا مراد یہ تھی کہ قیامت کب آئے گی. آپ نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس معاملے میں وہ پوچھنے والے سے زیادہ واقف نہیں ہے. آپ نے صاف اعتراف کیا. جو قرآن مجید کے اندر جو ہے خاص واضح طور پر ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہا. یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، ساعت کے بارے میں، کب آئے گی، کب لنگر انداز ہوگا یہ جہاز،
تو آپ کو اس سے کیا سروکار؟ آپ کا تو کوئی تعلق اس سے نہیں. آپ کا کام ہے خبردار کرنا کہ آئے گی، اس کے لیے تیاری کر لو. کب آئے گی اس کا علم نہیں. اس اعتبار سے آپ نے اس کا جواب دینے سے معذرت کی. المسئول عنہا بعلم من السائل. اب انہوں نے چوتھا سوال کیا، فاخبرنی عن اماراتها، تو مجھے اس کی کچھ علامات کے بارے میں بتا دیجیے جس سے اندازہ ہو جائے کہ وہ زمانہ اب قریب آ گیا ہے. اب یہ ایک مستقل موضوع ہے، علامات قیامت، اشراط الساعہ، علامات القیامہ، اشراط الساعہ. اس پر باقاعدہ حدیث کے جو مجموعے کتابیں ان میں پورے پورے ابواب ہیں. بہت لمبی باتیں ہیں یہ. ایک عمومی ہیں، ابتدائی ہیں جنہیں کہتے ہیں چھوٹی علامتیں، ایک بڑی علامتیں 10 علامتیں ہیں. ان میں دجال کا ظہور ہے، حضرت مہدی کا ظہور ہے، حضرت عیسیٰ کا نزول ہے، ایک دھوئیں کا معاملہ ہے، خسف کا معاملہ ہے، زمین 3 جگہ سے دھنس جائے گی وغیرہ وغیرہ. یہ مختلف اشراط الساعہ ہیں. تو ان کو کہتے ہیں بڑی علامتیں، چھوٹی علامتیں. یہاں جو 2 علامتیں آئی ہیں وہ بہت اس وقت کے لیے ہمارے لیے چشم کشا ہے الفاظ. قال ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی. اب اس کے معنی کیا ہے؟ کہ ایک وور آئے گا کہ اولاد میں اتنی سرکشی پیدا ہو جائے گی کہ وہ اپنے والدین کے اوپر گویا کہ حاکم ہو جائیں گے. والدین ڈریں گے کہ ان سے کچھ میں کہہ نہ دوں، یہ پتہ نہیں کیا جواب میں کیا کہہ دیں، مجھے کیا کہہ دیں. یہ کیفیت آج ہے ہمارے یہاں. خاص طور پر یہاں پر لڑکیوں کا معاملہ. آپ کو معلوم ہے کہ لڑکیوں کے بارے میں تو یہ ہے، بیٹیاں جو ہیں وہ تو بہت زیادہ مؤدب اور بہت ہی یوں سمجھیے کہ ان معاملے کے اندر خاص طور پر ماں کی محبت اور ماں کا ادب اور ماں کے سامنے سر جھکا کر رکھنا. لیکن جب بیٹیاں جو ہے اپنی ماؤں کو اپنی بانیوں کی طرح ٹریٹ کریں گی، ان تلد الامۃ ربتها، اور یہ کیفیت آج موجود ہو چکی ہے. اور دوسری علامت جس کو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اپنی آنکھوں سے، وَأَن تَرَىٰ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. دوسری علامت یہ ہوگی کہ تم دیکھو گے ننگے پیر رہنے والے، ننگے بدن رہنے والے، انتہائی مفلس و قلاش بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. اب یہ نقشہ آج آپ سمجھ لیجئے کہ 50-60 سال پہلے کا عالم عرب اور آج کا عالم عرب، یہ جو ہے خاص طور پر بالکل یہ کنٹراسٹ ایسا نمایاں نظر آتا ہے. کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ حج میں خاص طور پر قربانی کا ایک بہت بڑا جو ہے اس کی حکمت یہ تھی کہ وہاں کے رہنے والوں کو کچھ کھانا میسر آ جائے. بواد غیر ذی زرع، وہاں کچھ پیدا ہوتا ہی نہیں، کوئی پیداوار ہی نہیں. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. تو پروردگار تو ہی بندوبست کر، لوگوں کی توجہ ان کی طرف مبذول کر. لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو ہیں قربانیوں کے گوشت پر جھپٹ کر پڑتے تھے، سکھاتے تھے، کھینچ کر لے جاتے تھے، سکھا کر رکھتے تھے، سال بھر کھاتے تھے. پھر یہ کہ انہیں قربانیوں کی وجہ سے بھیڑیں بکریاں جو پالتے تھے ان کی قیمتیں ملتی تھی انہیں، وہ ان کا بوم ہوتا تھا. یہ صورتحال عرب کی تھی. اور جو تھا یہ مشرقی ساحل جو ہے جہاں اب تیل کی وجہ سے اب جو ہے وہ یورپ کے شہروں کو مات دینے والے شہر آباد ہو چکے، اور وہاں جو اونچی اونچی عمارتیں. تو یہ کیفیت جو ہے آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. ان تری الحفاة، ننگے پاؤں رہنے والے، پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی تھی. العراة، ننگے بدن، لباس نہیں، کتھڑے سے تھوڑے سے جو ہے وہ اپنے کو سطر ڈھانپا ہوا ہے. عالتا، نہایت مفلس اور قلاش. رعاء الشاء، بکریوں کے چرواہے. یتطاولون فی البنیان، تم دیکھو گے کہ وہ یتطاول جو ہے لفظ اس کو سمجھ لیجئے، باب تفاعل میں 2 چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو کسی چیز میں مبالغہ، طول میں مبالغہ، یعنی اونچی 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 منزل بنانے کا
جو ہے وہ اس کی خواہش ہو جائے گی۔ ایک اس میں مقابلہ بھی ہوتا ہے، تطاول وہ اونچائی میں مقابلہ کرنا۔